بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا شکریہ۔ صدر مملکت کیوں رو پڑے؟ کس بات کا ان کو دکھ ہے؟ کس بات کا انہوں نے شکوہ کیا؟ اس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور اب صدر مملکت عارف علوی ان کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ چکا ہے، اور کیا صدر مملکت کا مواخذہ اب بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور اچھی خبر پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی معیشت کے لیے، اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے، جی ہاں UAE نے، پاکستان میں $1 ارب کی سرمایہ کاری پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، اور اس حوالے سے بڑی تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ اور اس بات کا انکشاف جو UAE کی خبررساں ایجنسی ہے، سرکاری خبررساں ایجنسی جسے ویم یا وام کہتے ہیں، اس نے کیا ہے کہ چند مہینوں کے دوران جو موجودہ حکومت یا حکومت کے جو آگے آپ یہ کہہ لیں کہ وزراء ہیں یا مختلف جو سرمایہ کاری کے جو محکمے ہیں، ان سے UAE کی گورنمنٹ کے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں، اور UAE پاکستان کی مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا، جس میں زراعت ہے، صنعت ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، اور بہت سے شعبے ہیں۔ لیکن یہ $1 ارب کی سرمایہ کاری، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے وقت میں جس وقت کہ پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری کی اشد ضرورت ہے، اس موقع پر یا اس وقت پر یہ UAE کی جانب سے اس خبر کا آنا ایک بہت مثبت قدم ہے، اقدام ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ جب یہ عاشورہ محرم کی چھٹیاں ختم ہوگی تو اس سے ڈالر مزید نیچے، اس خبر سے کے بعد ڈالر مزید نیچے گر جائے گا، اور جو سٹاک ایکسچینج ہے اس میں بھی بڑا مثبت رجحان آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن جب عاشورہ محرم کی چھٹیاں ختم ہوں گی تو میں پاکستان سے نہیں بلکہ کسی دوسرے ملک سے آپ سے مخاطب ہوں گا۔ فی الحال تو یہیں سے آپ سے جو گفت و شنید ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ جو صدر مملکت کی میں نے بات کی ہے، تو صدر مملکت نے کے اوپر سخت تنقید کی جا رہی تھی مختلف حلقوں کی جانب سے کہ انہوں نے شہداء کی نماز جنازہ یا تدفین میں آرمی کا سپریم کمانڈر ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ شرکت نہیں کی۔ اس حوالے سے جب گزشتہ روز ایک نجی ٹیلی ویژن چینل میں جب ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار اپنا بیپر دے رہے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ صدر مملکت نے یہ جو شہداء تھے، جو ہمارے فوجی افسران، ان کی نماز جنازہ میں شرکت کیوں نہیں کی، تو اس حوالے سے انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا، اجتناب کیا۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ کچھ سیکیورٹی اداروں نے صدر مملکت کو وہاں جانے سے منع کیا تھا، وہ جو ٹویٹس وغیرہ آئی تھیں اس کے بعد، اور ان سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ نہ آئے، وہاں پر کوئی بھی ناپسندیدہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ خیر، یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن صدر مملکت نے اس کے بعد مناسب سمجھا کہ وہ انہوں نے 2-3 ٹویٹس کیے۔ اب ان ٹویٹس کے ذریعے اب یہ بھی ایک عجب ہمارے ملک میں رواج پڑ چکا ہے کہ اب ہر کوئی شخص جو ہے وہ کسی بھی عہدے پر براجمان ہو، چاہے وہ صدر مملکت ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، وہ اب ٹویٹس کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت نے صدر پاکستان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ نہیں کیا، بلکہ ان کا جو ذاتی اکاؤنٹ ہے بطور ڈاکٹر عارف علوی، اس اکاؤنٹ سے انہوں نے یہ ٹویٹس کیے اور کہا کہ جس طرح ہمارے شہداء کے ورثاء رو رہے تھے اسی طرح میں بھی رویا ہوں۔
یہ ان کی ٹویٹ کا مفہوم ہے، اور جتنا دکھ ان کو ہے اتنا ہی دکھ مجھے بھی ہے۔ بطور صدر اور بطور ایک انسان اور مسلمان یقیناً صدر مملکت کو دکھ ہوا ہوگا، لیکن یہ اتنا دکھ نہیں ہو سکتا جتنا ان شہداء کے بچوں کو، ان کی بیگمات کو، ان کے والدین کو یا ان کے دیگر پیاروں کو ہوا ہوگا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جہاں آگ جلتی ہے تپش وہیں پر ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ صدر مملکت، حالانکہ انہوں نے اس موقع پر یہ ضرور کہا ہے کہ جناب یہ جو اس حوالے سے جو ٹویٹس کیے گئے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ثقافت، مذہب اور دینی روایات ختم ہو رہی ہیں، تو کیا ہی اچھا ہوتا وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتے اور پی ٹی آئی کے، کیونکہ یہ انہوں نے ذاتی حیثیت میں ٹویٹ کی ہے اور ان کا اپنا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ صدر مملکت جو ہے وہ کھل کر اس کی مذمت کرتے اور کہتے کہ جناب میں پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں اور کارکنوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں یا ان کو حکم دیتا ہوں بشمول سابق وزیر اعظم عمران خان کے، کہ وہ اس طرح کے ٹرینڈز چلانے سے گریز کریں، دوسروں کے دکھ کے موقع پر اس طرح کی بیہودہ لو اور واہیات قسم کی ٹویٹس نہ کریں۔ ذرا آپ سوچئے کہ آپ کے خاندان میں کسی بھی شخص کی اللہ نہ کرے موت ہو جاتی ہے اور آپ کا پڑوسی محلے دار اس دن وہ جو ہے وہ خوشی منا رہا ہو یا اس پر وہ افسوس کا اظہار، یہاں تک کہ وہ اگر آپ کے ساتھ افسوس کا اظہار نہیں کرے گا تو آپ اس کو بھی محسوس کریں گے، چاہے جائے کہ وہ اس حوالے سے لو اور بیہودہ باتیں آپ کے محلے میں پھیلائے، تو پھر ظاہر ہے آپ کے جذبات کیا ہوں گے۔ اور یہ تو ان لوگوں نے تو وطن کی خاطر جو ہے وہ شہادت کا رتبہ پایا ہے، چاہے ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے یا جس طرح کی افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ کسی نے اس کو مار گرایا ہے، لیکن وہ وطن کے لیے سیلاب زدگان کی بحالی، ان کی ریسکیو، ان کی امداد کے لیے وہ ایک اپنا فریضہ انجام دے رہے تھے اور یقیناً وہ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن اس موقع پر اس چیز کا تمسخر اڑانا اور اس میں سے بھی سازش کا عنصر تلاش کرنا یقیناً ایک کبھی فعل ہے، قابل مذمت ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ بھی ہے کہ صدر مملکت کے استعفے کا مطالبہ بھی زور پکڑ چکا ہے۔ اب مختلف حلقوں کی جانب سے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، خاص طور پر جب سے یہ جو الیکشن کمیشن کے معاملات میں خفیہ اکاؤنٹس کے حوالے سے ان کا نام آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے، ان کے دستخط موجود ہیں، اس کے علاوہ دیگر معاملات ہیں، اور اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ اب تو صدر مملکت کے مواخذے کے لیے 2/3 اکثریت کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ان پر یہ الزامات جس طرح الیکشن کمیشن نے لگائے ہیں تو ان کو ویسے بھی فارغ کیا جا سکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ قانونی طور پر ان کو اس طرح فارغ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اب صدر مملکت کے استعفے کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے اور صدر مملکت اس وقت شدید دباؤ میں ہے، اور اس کی وجہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ جو ادارہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے مضبوط اور توانا ادارہ ہے، وہ بھی صدر مملکت کے طرز عمل سے خوش نہیں ہے، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ جس ادارے کا صدر مملکت سپریم کمانڈر ہو، صدر مملکت وفاق کی علامت ہوتا ہے، جب وہ ایک پارٹی کا کارکن بن کے سوچنے لگے تو یہ اس ملک کی وفاق کے لیے خوش آئند نہیں ہوتا بلکہ خطرناک ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مزید ایڈونچرزم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وقت یہ ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی معاشی زخموں پر مرہم رکھی جائے، پاکستان کو یہ معاشی جو بحران ہے اس سے نکالا جائے، سیاست ہوتی رہے گی، پاکستان رہے گا، انشاءاللہ رہے گا تو سیاست ہوگی۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ کہاں کے سیاستدان، پاکستان سے باہر جتنی بھی آپ کی عزت ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔